تو گویا شراب کی حرمت یہ شریعت کا ہی تقاضا نہیں، انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور شراب پینا، نشہ لینا یہ انسانی فطرت کی دشمن ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے مکہ مکرمہ میں شراب کا عام رواج تھا، مدینہ منورہ میں شراب کا عام رواج تھا، حتیٰ کہ اسلام آ گیا اور اسلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر اشارے آنے شروع ہو گئے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر بھی چونکہ صراحتاً منع نہیں تھی اور لوگوں کی عادت بنی ہوئی تھی، اب بھی شراب چل رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ اللہ پاک نے عین انسانی فطرت کے مطابق بنائی، جو چیز فطرت انسانی کے خلاف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اس کو کبھی قریب نہیں دی۔ تو شراب یہ انسانی فطرت کے منافی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الخمر جمع الاسم، ہر گناہ کی بنیاد ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عام گناہ تو ایک گناہ ہوتے ہیں، نشہ ایک ایسا گناہ ہے جو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں شراب پینے والوں کو جب اس کی حرمت آ گئی تو سزائیں مختلف دی ہیں، کبھی 40 کوڑے، کبھی 60 کوڑے، کبھی 80 کوڑے، مختلف طرح کی نوعیت کی سزائیں دی ہیں۔ تو ایک سزا واضح طور پر متعین نہیں فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو اس مسئلے کے لیے مشاورت کے لیے اکٹھا فرمایا کہ اگر یہ عمل اسی طرح سے چلتا رہا تو امت میں آگے اختلاف کا باعث بنے گا، ایک مقدار اس کی سزا کی مشورے سے طے کر لو۔ تو سب سے مشورہ لیا گیا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی کہ شراب کی کتنی سزا متعین ہونی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 80 کوڑے، اور اس کی پھر وجہ اور دلیل یہ بیان فرمائی کہ شراب پینے سے آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور عقل زائل ہو گئی تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ اس عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے کسی کے اوپر جھوٹا زنا کا تہمت الزام لگا بیٹھے گا، اور کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگا دیں تو شریعت میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ یعنی شریعت نے جن گناہوں کی سزا مقرر کی ہے ان میں سے سب سے زیادہ چھوٹا گناہ یہ ہے جس کی سزا 80 کوڑے ہے، ورنہ کسی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کی سزا رجم کرنا، سنسار کرنا ہے، کسی کی سزا گردن اڑا دینا ہے، یہ سب سے چھوٹی سزا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کو شراب پہلے تو کوئی بڑا گناہ کروائے گی، ہو سکتا ہے اس گناہ میں اس کی گردن ہی چلی جائے، اگر بڑا گناہ نہیں کروائے گی تو کم از کم چھوٹا گناہ تو کروا دے گی، اور چھوٹا گناہ جو سب سے زیادہ سزا والا چھوٹا گناہ ہے وہ کسی پر زنا کی تہمت ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ تو اس لیے 80 کوڑے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان کی اس رائے کو عمل میں لاتے ہوئے صحابہ کرام کا اتفاقی فیصلہ ہوا کہ 80 کوڑے ہی اس کی سزا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی جب نشے میں ہو جاتا ہے تو اس سے ہر قسم کی برائی، کوئی کسی قسم کی برائی بعید نہیں ہوتی، اس سے کوئی خلاف توقع نہیں ہوتا گناہ، وہ ہر گناہ کرنے پر